اس سال کے اختتام کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، مسلمانوں کا جو نیا سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور آخری جو اختتام ہے سال کا وہ ذی الحج شریف ہوتا ہے، کیونکہ سال کا پہلا مہینہ جو مسلمانوں کا ہے وہ پہلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے اور آخری مہینہ ذی الحج شریف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ شمسی لحاظ سے دسمبر جو ہے یہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور جنوری نئے سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن قمری لحاظ سے سال کا آخری مہینہ ذی الحج شریف ہوتا ہے اور پہلا مہینہ محرم ہوتا ہے۔ اس سال 2024 کے اینڈ پہ آ کر عوام الناس جو ہماری ہے، سب کی زبانوں پر صرف یہی بات ہوتی ہے کہ یار یہ سال کتنی جلدی نہیں گزر گیا، اس سال کا تو پتہ ہی نہیں چلا، اتنی جلدی گزر گیا 2024 ابھی کل تو آیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا اتنی جلدی گزر گیا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ سال غفلت و بیزاری میں گزارا ہے، آپ نے اس سال کاہلی کا مظاہرہ کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سال اتنی جلدی گزر گیا۔ سال جلدی نہیں گزرا، آپ نے اس میں غفلت کی ہے۔ اور عوام الناس کے اندر سال کے اختتام پہ آ کے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یار یہ سال میرے پر بڑا بھاری رہا ہے، اس سال میرے اوپر بڑے مشکلات آئی ہیں، میرے اوپر بڑی پریشانیاں آئی ہیں، یہ سال مجھے راس نہیں آیا، اس سال بہت بھاری رہا ہے میرے اوپر، بڑی اس طرح کی فضول سی باتیں ہماری زبان پر لاتے ہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا استعمال کرنے والے احباب جانتے ہوں گے، ٹک ٹاک پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر شعر و شاعری کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ اس سال نے مجھے برباد کر دیا، یہ سال مجھے راس نہیں آیا، اس سال نے میری زندگی برباد کر دی، تو فلاں کر دیا، تو فلاں کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی سیکنڈ، کوئی بھی منٹ، کوئی بھی گھنٹہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال، کوئی بھی صدی، یہ کوئی منحوس، کوئی برے بھلے ہم اسے نہیں کہہ سکتے، نہ انہیں ہم منحوس کہہ سکتے ہیں، نہ ہم یہ اس طرح کی فضول باتیں کر سکتے ہیں کہ یہ بہت بھاری رہا یا بڑی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں۔ یہ تو مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں یہ تو زندگی کا حصہ ہیں۔ سارا بلیم سال کے اوپر کر دینا یہ بہت غلط بات ہے۔ اسی طرح کسی بھی ہم دن کو، کسی بھی سال کو، کسی بھی مہینے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا ان چیزوں سے بچا جائے، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ سوشل میڈیا یوز کرنے والے احباب اس بات سے واقف ہوں گے کہ سارا سال ہم نے غفلت و بیزاری میں سال گزار دیا اور اینڈ پہ آ کے ہم نے کہہ دیا کہ جناب والا یہ سال ہم پہ بھاری رہا۔ نہ کبھی بھی ہم سال کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں تو اس بات پہ رونا چاہیے تھا، ہمیں تو اس بات پہ ذرا غور فکر کرنا چاہیے تھا کہ یار ایک اور سال میری زندگی سے جو ہے وہ مائنس ہو گیا، ایک اور سال میری زندگی سے کٹ ہو گیا، میری زندگی کے سالوں میں سے ایک سال مائنس ہو گیا، میری زندگی اور کم ہو گئی۔ ہمیں تو اس بات پہ رونا تھا کہ یار یہ سال میں نے کتنی غفلت و بیزاری میں گزارا ہے، یہ سال میں نے کتنے غلطیوں کوتاہیوں میں گزارا ہے، یہ سال میں نے کتنے ہی گناہ کیے ہیں۔ ہمیں تو اس بات پہ رونا چاہیے تھا، ہمیں تو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے تھی کہ یار ہمیں اپنے ساتھ یہ عہد کرنا چاہیے تھا کہ یار اس سال
جو غلطیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی، جو خامیاں ہوئی، جو کمیاں اس سال رہ گئی، جس طرح میں نے یہ غفلت و بیزاری میں یہ سال گزار دیا، آئندہ سال اس طرح کا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ سال کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے تھی خود سے کہ یار میں آئندہ سال یہ جو فلاں کام میرے سے ہوا، اس طرح کے کام میں نہیں کروں گا۔ جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے اس سال سرزد میرے ہو گئے، آئندہ سال میں ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں تو یہ پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ یار ہم آئندہ آنے والے سال میں خود کو بدلیں گے، اپنے اندر چینجنگ لائیں گے، اپنے اندر تبدیلیاں لائیں گے، مگر ہم یہ فضول قسم کی باتیں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو اس بات پہ رونا چاہیے تھا کہ یار اس سال میرے سے کتنے زیادہ گناہ سرزد ہو گئے، اس سال میری کتنی نمازیں قضا ہوئی، اس سال میرے رمضان کے روزے رہ گئے، اس سال میں نے کتنے ایسے کام جو مجھے کرنے تھے لیکن میں نے نہیں کیے، کتنے ایسے کام مجھ سے ہو گئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، کتنے ایسے گناہ ہو گئے، ان سے بچنے کی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے تھی۔ ہمیں یہ اپنے ساتھ عہد کرنا چاہیے تھا، اپنے ساتھ یہ وعدہ کرنا چاہیے تھا کہ یار آئندہ آنے والے سال کے اندر میں ساری نمازیں پڑھوں گا، میں سارے کام جو ہیں وہ کروں گا، اچھے اور نیک اعمال کروں گا، میں اپنے اندر تبدیلیاں لاؤں گا، اپنے اندر چینجنگ لاؤں گا۔ یہ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے تھی، ہمیں اس بات کا اپنے ساتھ وعدہ کرنا چاہیے تھا، اپنے ساتھ یہ اپنے پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے تھی کہ یار میں ہمیشہ اب امانت داری، دیانت داری کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کروں گا، اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ لیکن ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں۔ ہمیں تو یہ حساب کرنا چاہیے تھا کہ یار اس سال کون کون سی ایسی غلطیاں مجھ سے ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس سال ہمیں تو خود یہ سوچنا چاہیے تھا اکیلے بیٹھ کے کہ یار اس سال میں نے کتنا جھوٹ بولا، اس سال میں نے کتنا سود کھایا، اس سال میں نے کتنی ناجائز منافع خوری کی، اس سال میں نے کتنی رشوت لی، اس سال میں نے کتنی ناپ تول میں کمی کی، اس سال میں نے کتنی کرپشن کی، اس سال میں نے کتنی چوری ڈکیتی کی، اس سال میں نے کتنا لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، اس سال میں نے کتنا لوگوں کو دھوکہ دیا، اس سال میں نے کتنی لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں کی، اس سال کتنے ہی لوگوں کا میں نے حق کھایا۔ ہمیں تو اس بات کو سوچنا چاہیے تھا، ہمیں تو اس بات کو سوچنا چاہیے تھا کہ یار اس سال فلسطین غزہ والوں کا کتنا نقصان ہوا، کتنی جانیں ضائع ہوئی، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے جامِ شہادت نوش کیا ان کی کتنی جانیں ضائع ہوئی، کتنے بزرگ نے جامِ شہادت نوش کیا، کتنی مائیں بہنیں بیٹیوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ اس سال فلسطین والوں پر کتنا ظلم کیا گیا، فلسطین والوں پر اس سال فلسطین والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، لیکن ہم اپنی دھن میں مگن ہیں، ہم دنیا داری میں مصروف ہیں، ہم اس بات پر غور ہی نہیں کرتے۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار فلسطین والوں کے ساتھ اس سال کیا ہوا ہے، ہمیں تو ان کے لیے اچھی اور خیر کی دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ آئندہ سال ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما، انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ لیکن ہم اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کرتے، ہم نے اس بات پر کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں، ہم اپنی دنیا داری میں مصروف ہیں۔ ہمیں تو آج اس بات کا حساب کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ یار اس سال میری وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو تکلیف پہنچی، اس سال میری وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو اذیت پہنچی، اس سال میری وجہ سے کتنے لوگوں کے تعلقات خراب ہوئے، اس سال میری وجہ سے کتنے ہی لوگوں کے آنسو بہے، اس سال میری وجہ سے کتنے لوگوں کے دل ٹوٹے، اس سال میری وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس سال میری وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا، اس سال میری وجہ سے کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں تو اس بات پہ غور و فکر کرنی تھی، لیکن ہم اتنی سارا سال بھی غفلت میں گزارا ہے،
اور یہ ہم نئے سال کی ابتدا اگر کرنے لگے ہیں وہ بھی غفلت و بیزاری میں گزار رہے ہیں۔ حضرات، عوام الناس کے اندر یہ جو ہیپی نیو ایئر پر نیو ایئر نائٹ جو سیلیبریٹ کی جاتی ہے، منائی جاتی ہے، پہلی بات تو جشن منایا جاتا ہے۔ جشن تو وہ مناتے ہیں جنہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہو۔ ہم نے تو سارا سال گناہ کیے ہیں، اور اگلے سال کی اگر ابتدا کرنے لگے ہیں تو اس سال بھی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو نیو ایئر نائٹ پر جتنے بھی غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں، آتش بازی، شراب نوشی، گناہ والے جتنے دیگر کام کیے جاتے ہیں، آپ احباب زیادہ واقف ہیں اس بات سے، تو جتنے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں یہ تو پہلی بات غیر شرعی کام ہے اور گناہ والے کام ہے۔ اگر ہم نئے سال کی ابتدا کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لمحات کے اندر کوئی اچھے طریقے کے ساتھ نئے سال کی ابتدا کریں، لیکن ہم اگلے سال کی ابتدا اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی گناہ سے کر رہے ہیں، تو سارا سال بھی ہم سے گناہ ہی ہونے ہیں، نیک اعمال ہم سے کہاں ہوں گے، کیونکہ ہم نے اگلے سال نئے سال کی ابتدا ہی گناہوں سے کر لی ہے۔ کسی چیز کی ابتدا انسان اچھی کر لے تو آگے والی جو مرحلات ہوتے ہیں وہ خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سال کی ابتدا اگر اچھے طریقے کے ساتھ کریں گے تو آگے والے جو پورا یہ ہمارا سال ہوگا یہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ گزرے گا۔ اگر ہم ابتدا ہی میں گناہ کر لیں گے، ابتدا ہی میں اس طرح کے کام کریں گے تو پھر پورا سال ہم پر پریشانیاں، مصیبت، آفتیں ہی آئیں گی اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر سال کے اختتام پہ آ کے ہم پھر یہی باتیں کریں گے کہ یار یہ سال بڑا بھاری رہا مجھ پر، اس سال بڑی مصیبتیں، بڑی آفتیں، بڑی پریشانیاں مجھ پر آئیں۔ تو پھر جب سال کی ابتدا، کسی کام کی ابتدا ہی آپ اچھی نہیں کر رہے تو پھر بعد میں آپ کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے خدارا اس بات کو سمجھیے، اس بات کو سوچئے تنہا بیٹھ کے کہ نیو ایئر نائٹ پر جتنے بھی سال کی ہم ابتدا کرنے پر جتنے بھی یہ کام غیر شرعی گناہ والے کرتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ امپورٹنٹ میسیج نیو ایئر کے حوالے سے صرف یہی ہے کہ نیو ایئر نائٹ منانی ہے تو کیوں نہ تاریخ رقم کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 31 دسمبر کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں، مالک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں، گناہوں کا ہجوم ہم لے کے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہو یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک بار توبہ کر کے تو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب آپ کہیں گے جناب سلطانی صاحب ہمیں اس بات کی کوئی گارنٹی دیں، کوئی دلیل دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہم اگر اسے معافی طلب کریں گے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ میں نے کہا جی گارنٹی دلیل میں دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کریم نے فرمایا کملی والے آقا فرما دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ انہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک میں سب کے سب سارے گناہ بخش دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ میسج یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے جتنے بھی سارا سال آپ نے گناہ کیے تو اس سے توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگیں، اور اپنے ساتھ
یہ عہد کریں، یہ پلاننگ آج کی رات 31 دسمبر کی رات آپ اپنے ساتھ پلاننگ کریں، اپنے ساتھ یہ عہد کریں کہ یار اس سال جتنی بھی میں نے غفلت و بیزاری میں زندگی گزاری ہے، آئندہ سال ایسی غفلت میں نہیں گزاروں گا۔ آئندہ سال، اس سال میں نے جتنے بھی گناہ کیے، آئندہ سال ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سال جتنے بھی ہم گناہ گاروں سے گناہ سرزد ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ سے معاف فرمائے، آئندہ سال گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک و مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقہ سے نئے آنے والے سال کو ہم سب مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی، خیر و برکت، عافیت و رحمت اور خوشخبریوں والا بنائے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کے لیے آنے والے سال کو خوشگوار بنائے۔ اللہ کریم آنے والے سال میں ہم سب مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ اور وسیلہ پاک سے آنے والے سال میں فلسطین کے نہتے مسلمان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیبی طور سے، غیبی طریقے سے انہیں کی مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ مالک و مولا آئندہ آنے والے سال میں ہم سب مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہت المرسلین۔